7 سالہ اسد گھر کا اکیلا کفیل تھا اور وہ ایک ہوٹل پر کام کر کے 2 بہنوں اور بیمار ماں کا پیٹ پال رہا تھا۔ ماں کی بیماری زیادہ بڑھنے کی وجہ سے اسد رات کو دیر تک کام کرنے لگا تاکہ ماں کا علاج کروا سکے، اور جب مہینے بعد اسے تنخواہ ملی تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے بہنوں کا پسند کا کھانا لیا اور گھر جا رہا تھا کہ راستے میں تھانے دار نے اس پر چوری کا الزام لگا کر پیسے چھین لیے اور اسد کی ٹانگیں توڑ کر جیل میں بند کر دیا۔ اور جب رات کو تھانے دار گھر گیا اور جیسے اس نے فیس بک آن کی، قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس پر "او چھوٹے، 2 پلیٹ گرما گرم قیمے کی لے کر آ، مکھن مار کے فٹافٹ"۔ 4 مردوں نے دور سے ہی اسد کو ہانک لگائی تھی۔ "جی صاحب جی، ابھی لایا"۔ اسد نے اپنے کندھے پر رکھے رومال سے پسینہ پونچھا اور فٹافٹ سے اپنے مالک کو ان لڑکوں کا آرڈر دینے لگا۔ ابھی وہ آرڈر دے کر فارغ ہوا ہی تھا کہ دوسری ٹیبل سے آواز آئی، "اوئے چھوٹے، پانی میں برف تو ڈالی نہیں تو نے؟ جلدی آ، ٹھنڈا پانی دے فٹافٹ سے"۔ اسد فوراً اس ٹیبل کی طرف بڑھ گیا تھا۔ محلے کے اس چھوٹے سے ہوٹل میں واحد ملازم اسد ہی تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی۔ صبح 5 بجے وہ اٹھ کر اس ہوٹل میں جاتا تھا۔ سب سے پہلے چائے، پراٹھے اور آملیٹ کے آرڈر پورے کرتا تھا۔ جیسے ہی ناشتے سے فارغ ہوتا تو مالک کہتا، "چلا میرے ساتھ آٹا گوندنے میں مدد کر"۔ وہ بیچارہ پسینہ پونچھتا ہوا آٹا گوندنے لگتا۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ آٹے کو بڑی مشکل سے گوندتا تھا۔ مالک نے اسے ماہوار 10,000 پر رکھا تھا، لیکن اس سے کام 40,000 تک کا لیتا تھا۔ صبح 5 بجے سے اسد کی ڈیوٹی شروع ہوتی تھی اور رات کے 11 بجے وہ فارغ ہوتا تھا۔ پھر کہتا کہ مالک، گھر جانے کا کرایہ اور بچا کچا کھانا دے دو، گھر میں ماں اور بہنیں بھوکی بیٹھی ہوں گی۔ مالک منہ میں پان ٹھوستا ہوا ایک اچاٹ نظر اسد کو دیکھ کر کہتا، "ابے چل ہٹ، تنخواہ دیتا ہوں نا تجھے، تیری روز کی روزی روٹی کا میں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا"۔ مالک نے اسے حقارت سے پیچھے دھکیلا تھا۔ اس بیچارے کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھ کر مالک کا بیٹا کہنے لگا، "ابا کیا کرتا ہے تو؟ پورا دن تو وہ کام کرتا رہتا ہے، بدلے میں بس تو اسے 2 روٹیاں ہی دیتا ہے کھانے کے لیے، ایک دوپہر کو اور ایک رات کو۔ کچھ نہیں ہوتا، دے دے اس کو تھوڑا سا سالن"۔ بیٹے کے منہ سے ہمدردی کے 4 بول سن کر مالک تو غصے سے ہتے سے اکڑ گیا۔ کہنے لگا، "چپ بیٹھ تو، یہ نوکر ہے، انہیں نوکر ہی رہنے دے، زیادہ سر پر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے"۔ پھر اس نے اسد کی طرف دیکھا، کہنے لگا، "ٹھیک ہے، ایسا کر، بچے ہوئے برتنوں سے سالن نکال کر ایک شاپر میں ڈال کے لے جا۔ پیچھے بچی بھی روٹیاں پڑی ہیں، بس وہی لے کے جانا۔ خبردار جو تو نے پتیلوں کے ڈھکن بھی اٹھانے کی کوشش کی تو"۔ اسد نے اس بات میں سر ہلایا اور ایک چھوٹا سا شاپر پکڑا بچی ہوئی پلیٹوں سے سالن اتارنے کے لیے۔ اس نے روٹی کا ایک نوالا لے کر سالن پلیٹوں سے صاف کر کے شاپر میں ڈالنے لگا۔ تھوڑی سی دال، تھوڑا سا گوشت، سبزی، سب کچھ ملا کر اتنا ہو گیا کہ ماں اور بہنیں پیٹ بھر کر کھا سکتی تھیں۔ روٹی کے بچے ہوئے ٹکڑوں کو اس نے جمع کیا اور اسی شاپر میں ڈال کر لپیٹ لیا۔ کہنے لگا، "بہت بہت شکریہ مالک"۔ مالک کے بیٹے نے اسے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ "تم باہر جاؤ، میں آتا ہوں"۔ مالک تو بہت سخت دل تھا، لیکن اس کا بیٹا کچھ دل میں رحم رکھتا تھا۔ جیسے ہی اسد ہوٹل سے باہر گیا، 5 منٹ بعد ہی مالک کا بیٹا باہر آ گیا۔ اس نے جیب سے 10 کا نوٹ نکال دیا۔ کہنے لگا، یہ لے تیرا کرایہ، ٹھیک ہے"۔ اسد خوش ہو گیا۔ کرایہ مالک سے لیتا تھا لیکن جاتا پیدل ہی تھا تاکہ وہ 10 روپے اس کے بچ جائیں۔ اس نے خوشی خوشی وہ جیب میں ڈالے اور چلنے لگا۔ گھر پہنچتے پہنچتے اسے 11:30 بج چکے تھے۔ جیسے ہی دروازے پر دستک دی تو اسد کی بہن نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ بھی کوئی بہت بڑی عمر کی نہ تھی، بس 12 سال کی تھی۔ کہنے لگی، "اسد، بہت بھوک لگ رہی ہے، اب تو پیٹ میں چوہے ناچ رہے ہیں، کچھ کھانے کو دیا تیرے مالک نے"۔ بڑی بہن نے پوچھا تھا۔ ہونٹ بالکل خشک تھے، جیسے بھوک نہ جانے کب سے برداشت کر رہی ہو۔ اسد نے کہا، "ہاں، بچا کچا سالن روٹی ہے"۔ یہ کہہ کے وہ اندر آ گیا۔ ایک 10 سالہ بہن تھی اور ایک بیمار ماں جو بستر پر لیٹی کھانس رہی تھی۔ کہنے لگا، "اماں کی دوائی کہاں ہے؟ اماں کو دوائی نہیں دی فائزہ آپی"۔ بڑی بہن نے اس وقت چھوٹی سی پتیلی نکالی، اس میں سالن ڈال کر گرم کر رہی تھی۔ کہنے لگی، "اماں کی دوائی آج ہی ختم ہوئی ہے، تو بتا پیسے لایا ہے"۔ اسد نے اس بار ہاں میں سر ہلایا اور جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکالا۔ فائزہ نے چھوٹی بہن سے کہا کہ "فاطمہ، یہ پیسے پکڑ اور جو میں نے کپڑوں کے نیچے پہلے 10 کے نوٹ سنبھال رکھے ہیں وہ سب نکال کے دیکھو، 100 روپے پورے ہو گئے کہ نہیں؟ تجھے پتہ ہے نا، 100 روپے کا کھانسی کا شربت آتا ہے اماں کا"۔ فاطمہ جلدی سے کمرے میں گئی، الماری کے اندر سے جتنے بھی 10 کے نوٹ تھے اٹھا کے لے آئی۔ کہنے لگی، "لے پکڑ اسد، خود ہی گن، مجھے تو گنتی بھی نہیں آتی ہے کہ کتنے نوٹ ہوں تو 100 کا نوٹ بنتا ہے"۔
اسد نے سارے پیسے گنے تو 80 روپے تھے۔ اس نے ٹھنڈی آب بھری اور ماں کے پاس چلا گیا۔ ماں کے ہاتھ تھام کر کہنے لگا کہ اماں بس 2 دن کی تکلیف اور سہ لے، 2 دن بعد 100 روپے پورا ہو جائے گا تو میں تیرا شربت لے آؤں گا۔ ماں نے نم آنکھوں سے اسد کو دیکھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر چومنے لگی، کہنے لگی اتنی سی عمر میں میرا چھوٹا کتنا بڑا ہو گیا ہے، سارے گھر کی ذمہ داری تجھ پر آ گئی ہے اسد۔ یہ کہہ کے اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے تھے۔ فائزہ نے کھانا گرم کر کے ایک ہی پلیٹ میں ڈالا، روٹی کے ٹکڑے بھی گرم کر لیے، پھر اپنی ماں کو سہارا دے کر بٹھایا، کہنے لگی اماں پہلے کھانا کھا لے، پھر میں تجھے قہوہ بنا کر دیتی ہوں، گرم گرم قہوہ گلے میں جائے گا تو کھانسی کو تھوڑا افاقہ ہو جائے گا۔ وہ 12 سال کی تھی لیکن گھر کا سارا کام کاج وہ اکیلے ہی کرتی تھی۔ اس کے علاوہ سلائی بھی سیکھنے جاتی تھی تاکہ گھر میں کچھ ہاتھ بٹا سکے۔ ان کے والد کی وفات کو 1 سال بیت گیا تھا۔ 6 سال کی عمر میں ہی اسد نے یتیمی دیکھی تھی۔ ماں باپ میں بہت زیادہ محبت تھی۔ والد کی وفات کا صدمہ ماں برداشت نہ کر پائی، اس لیے تب سے بیمار رہنے لگی تھی۔ تینوں بچے چھوٹے تھے لیکن اپنی عمر سے بڑے ہو چکے تھے، جانتے تھے کہ انہیں روٹی کوئی نہیں کھلائے گا، نہ ہی ان کے تن پر کوئی کپڑا پہننے کو دے گا، اس لیے اپنی مدد آپ کے تحت تینوں ہی محنت کرتے تھے۔ 10 سالہ فاطمہ ماں کو سنبھالتی تھی، اس کے علاوہ 1-2 گھروں میں جا کر برتن بھی مان جاتی تھی، جس سے تھوڑے بہت پیسے بھی مل جاتے تھے۔ گھر اپنا تھا اس لیے یہ سکون تھا، کرایہ دینے کی پریشانی نہ تھی۔ گھر کیا تھا، بس سر چھپانے کو ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا تھا، ایک کمرہ تھا اور باقی چھوٹا سا صحن تھا۔ ان کے گھر میں لائٹ تک نہ تھی۔ جب والد کا انتقال ہوا اس کے اگلے مہینے سے ہی لائٹ کٹ چکی تھی۔ بنا لائٹ کے ہی صحن میں وہ لوگ زمین پر بستر بچھاتے اور سو جاتے۔ بس ایک ہی چارپائی تھی جس پہ والدہ لیٹی رہتی تھیں۔ بیٹیاں ماں کے ساتھ ہی بیٹھ گئیں تاکہ ایک ہی پلیٹ میں سب کھا پی کے فارغ ہو جائیں۔ لیکن ماں نے سب سے پہلے اسد سے پوچھا، میرے بچے، میری جان، تو نے روٹی تو کھائی ہے نا؟ اسد نے فوراً گہری ٹھنڈی سانس بھری اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ جتنا وہ کام کرتا تھا اس حساب سے ایک روٹی اس کے لیے ناکافی تھی، لیکن اگر وہ بھی ساتھ بیٹھ جاتا تو ماں بہنیں بھوکی رہ جاتیں۔ مہینے کے آخری دن ان کے گھر میں ایسے ہی کٹتے تھے۔ پورا دن اسد مشقت کرتا اور پھر رات کو بھی اسے روٹی کھانے کو نصیب نہ ہوتی تھی۔ اس مہنگائی میں تو 10,000 میں پورا مہینہ گزارنا ایک ناممکن سی بات تھی۔ بس وہ بہنوں اور ماں کو کھانا کھاتے دیکھتا رہا اور پھر سامنے رکھے مٹی کے مٹکے سے پانی لیا اور 2 گلاس پانی کے پی کے اپنا پیٹ بھر لیا۔ ایک تو مالک نے روٹی بھی 9 بجے کھانے کو دی تھی اور پھر وہ کافی دور پیدل چل کر گھر تک پہنچتا تھا۔ کھانا تو کب کا ہضم ہو چکا تھا۔ پانی پینے کے بعد اس نے زمین پر بستر بچھایا اور لیٹ گیا۔ وہ 7 سال کا بچہ 27 سال کا نوجوان ہو چکا تھا، 20 سال اپنی عمر سے آگے۔ ماتھے پر بازو رکھے وہ یہ سوچ رہا تھا کہ 2 دن میری ماں کھانس کھانس کے بے حال ہوتی رہے گی۔ مالک تو گھر جانے سے پہلے اس کی جیبیں تک ٹٹولتا تھا اور جو پیسے ٹپ کے ہوتے فوراً سے نکال کر اپنے گلے میں ڈال کر اسے کہتا، ان پیسوں پر میرا حق ہے، سمجھا نا؟ خبردار جو تو نے کوئی بھی پیسہ جیب میں ڈالا۔ سوچ رہا تھا کہ اگر اسے چند سکے مل گئے تو وہ ان سکوں کو جیب میں نہیں ڈالے گا بلکہ رومال کے کونے میں باندھ لے گا، ہو سکتا ہے مالک کی نظر نہ پڑے، تاکہ اماں کی دوائی تو کل تک آ جائے، میری ماں تو کھانس کر بے حال ہو جائے گی۔ اگلے روز اسد کی یہی کوشش تھی کہ مالک کی نظروں سے بچ کر چند سکے اپنے رومال میں باندھ لے۔ آج بھی وہ معمول کے مطابق ہوٹل میں آئے لوگوں کی آوازوں پر بھاگ بھاگ کر حکم کی تعمیل کر رہا تھا۔ کوئی ٹھنڈا پانی مانگتا تو کوئی سالن کی شکایت کرتا، کوئی کہتا، اوئے چھوٹے، تیرے بال اس سالن میں گرے ہوئے ہیں۔ اسد حیرت میں مبتلا ہو جاتا۔ اس نے سر پر ایک مخصوص ٹوپی بھی پہن رکھی تھی، مگر اس کے باوجود جب وہ بچا ہوا سالن لے کر باورچی خانے میں گیا تو مالک نے ایک تھپڑ اسد کو ہی جھڑ دیا، کہنے لگا کہ تو میری گاہکی خراب کر رہا ہے، اگر دوبارہ تو نے ایسی کوئی غلطی کی یا گاہکوں نے شکایت لگائی تو تیری خیر نہیں۔ اسد اپنے گال پر ہاتھ رکھے افسردگی سے مالک کو دیکھ رہا تھا۔ اب اگر سالن میں بال گر گیا تھا تو وہ اس کا تھوڑی ہو سکتا تھا، یہاں پر تو کئی ملازم کام کر رہے تھے، مگر خیر، مالک کے ہاتھ میں جب بھی کھجلی ہوتی وہ اسد پر ہی تو اپنا غصہ نکالا کرتا تھا۔ کچھ لوگ تو اسے دھتکار دیا کرتے، وہیں کچھ لوگ جب اتنے کم عمر بچے کو کام کرتے دیکھتے تو اپنی جیب سے 10-20 روپے نکال کر اسد کی طرف بڑھا دیا کرتے تاکہ بچے کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ مگر کیا فائدہ تھا، 100-200 روپے تو وہ یوں ہی آنے والے لوگوں سے لے کر کما سکتا تھا، مگر وہ سارے پیسے مالک شام کو اس کی جیبوں سے نکال لیتا تھا۔
آج بھی جب ایک شخص ہوٹل سے کھانا کھا کر جانے لگا تو جیب سے 20 روپے کا نوٹ نکال کر اسد کے ہاتھ پر رکھا، کہنے لگا یہ لو بیٹا، بہت محنت کرتے ہو، میں کب سے تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اسد نے وہ 20 روپے دیکھے تو بے ساختہ گھر میں الماری میں رکھے ہوئے 10 کے نوٹ یاد آنے لگے۔ وہ 80 روپے تھے، اور اگر یہ 20 روپے بھی آج اس کے ان پیسوں میں شامل ہو جاتے تو 100 روپے کی اماں کی دوا آ سکتی تھی۔ اس نے گہری سانس خارج کر کے اس نوٹ کو دیکھا اور پھر اس شخص سے کہنے لگا، صاحب جی، اگر ہو سکے تو یہ پیسے مجھے سکوں میں دے دیں، میں نوٹ میں نہیں لے سکتا۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا، اس کے پاس اس وقت صرف ایک ہی 5 روپے کا سکہ تھا جو اس نے نکال کر اسد کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ تو اسد خوش ہو گیا، اس نے وہ 5 روپے کا سکہ اپنے سر پر باندھے جانے والے رومال میں باندھ دیا، اور یوں شام تک جو بھی گاہک اسے ٹپ دیتا وہ اسے سکے میں دینے کو کہتا۔ وہ اسی کے ساتھ مالک کی نظروں سے بھی بچ رہا تھا، کہیں مالک کو شک نہ ہو جائے۔ کچھ لوگوں سے وہ نوٹ اور کچھ سے سکے لے رہا تھا۔ شام تک اس کے پاس 50 روپے جمع ہو چکے تھے جو کہ سکوں میں تھے، اور 70 روپے نوٹ الگ اس کی جیب میں پڑے ہوئے تھے۔ رات کے 11 بجے وہ تھکا ہارا اسد اپنے کندھے پر رکھے ہوئے رومال سے اپنا چہرہ صاف کرنے لگا، اور ایک بار پھر اس رومال کو اپنے ماتھے پر باندھ لیا جو کہ اکثر وہ باندھے رکھتا تھا، اور جہاں پر اس نے سر کے پیچھے اس رومال کو گرہ لگائی تھی، عین اسی جگہ اس نے وہ چند سکے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ اسد کو فارغ بیٹھا دیکھ کر مالک نے پان کی پچکاری باہر گراتے ہوئے اپنی چھوٹی انگلی سے اشارہ کیا اور کہنے لگا کہ ادھر آ ذرا۔ اسد فوراً اٹھا اور مالک کی طرف چلا آیا۔ آج تو اس نے حد سے زائد کام کیا تھا، جسم درد سے چور تھا۔ وہ چلتا ہوا مالک تک آیا تو اسی پل مالک نے اس کی جیبیں ٹٹولنا شروع کر دیں۔ پہلے ایک جیب دیکھی اور پھر دوسری، دونوں سے کچھ نوٹ نکلے تھے، اور پھر وہ سبھی نوٹ اس نے اس کی جیب سے نکال کر اپنے گلے میں ڈال دیے اور کہنے لگا، چل جا، دفع ہو جا، اب صبح جلدی کام پر آ جانا۔ اسد نے جب یہ سنا تو ایک بار پھر مجرموں کی طرح مالک کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ مالک، وہ مالک نے جب اسے یوں اٹکتے ہوئے دیکھا تو ماتھے پر گھوری ڈال کر کہنے لگا، یہ کیا مالک کی رٹ لگا رکھی ہے؟ جو بھی بولنا ہے صاف الفاظ میں بول۔ اسد حلق تر کرتے ہوئے کہنے لگا کہ مالک، بچا ہوا کھانا اور روٹی دے دیتے تو میری ماں بہنیں آج بھی پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتی۔ مالک نے فوراً اسد کو پیروں کی ٹھوکر ماری اور وہ دور جا گرا، کہنے لگا، نمک حرام، روز روز تجھے عادت ہو گئی ہے مفت خوری کرنے کی، چل جا، دفع ہو جائے، آج میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، روز روز تماشا لگا رکھا ہے، روز کھانے گھر لے جاتا ہے۔ اسد کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، کہنے لگا کہ مالک، صرف لوگوں کا بچا ہوا ہی تو لے کر جاتا ہوں، آج تک تیرے تازہ کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا، جو بھی لوگوں کا بچا کچا کھانا ہوتا ہے وہی گھر لے کر جاتا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ مالک آگ بگولا ہو کر ایک مرتبہ پھر اسد کو مارنے لگا، اور تبھی مالک کا بیٹا آ گیا اور باپ کو بازو سے پکڑ کر کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے ابا، ایک بچے سے تیرا کیا مقابلہ، کیوں مار رہا ہے اس معصوم کو؟ مالک کہنے لگا، یہ معصوم نہیں ہے، بڑا ہی تیز ہے، شکل دیکھ اس کی، شکل سے ہی چور لگتا ہے، روز مفت خوری کرنے کی عادت ہو گئی ہے، اس سے بول دفع ہو جا یہاں سے۔ اسد خاموشی سے اٹھا اور آنکھوں سے آنسو صاف کرتا ہوا ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ اسے تو یہ فکر ستانے لگی تھی کہ آج وہ گھر کس منہ سے جائے گا۔ اس کے پاس 50 روپے تو ہو گئے تھے، مگر ماں اور بہنوں کے کھانے کا کہاں سے انتظام کرے گا؟ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ ابھی کچھ آگے بڑھا ہی تھا کہ تبھی اس کے کندھے پر ایک ہاتھ آیا۔ اس نے جب پلٹ کر دیکھا تو پیچھے مالک کا بیٹا کھڑا تھا۔ اس نے آس پاس دیکھا اور پھر ہاتھ میں پکڑا ہوا شاپر اسد کی طرف بڑھا دیا۔ اس شاپر میں گرما گرم بریانی تھی جس کی خوشبو اسد کی بھوک کو بڑھا رہی تھی۔ آج تو مالک نے اسے ہوٹل میں بھی کھانا نہیں دیا تھا۔ بریانی کے ساتھ ہی مالک کے بیٹے نے اسے 10 روپے کرائے کے بھی دیے، جسے اسد نے جیب میں ڈالا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر کی جانب جانے لگا۔ آج جب گھر پہنچا تو اس کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی۔ اس نے صرف صبح ناشتہ ہی کیا تھا، اس کے بعد سوائے پانی کے کچھ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارا تھا۔ گھر پہنچا تو ماں بہنیں اسی کا ہی انتظار کر رہی تھیں۔ اس نے فوراً بریانی کا شاپر بہن کو دیا تو شاپر کھلتے ہی بریانی کی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی۔ بہنوں کے منہ میں تو پانی آ چکا تھا۔ اسد نے فائزہ کو وہ 80 روپے لانے کا کہا اور پھر اپنے پاس سے 20 روپے کے سکے لا کر الٹے قدموں میڈیکل سٹور کے لیے نکل گیا۔ وہ جب تک دوا لے کر واپس آیا تو رات کے 12 بج چکے تھے۔ جب آیا تو اس کی ماں اور بہنیں بریانی سامنے رکھے یوں ہی بیٹھی تھیں کہ اسد آئے اور وہ سب مل کر کھائیں۔ یوں دوا لا کر ماں کو دی اور اس نے رات کو سیر ہو کر چاروں نے کھانا کھایا۔
اگلے روز اسد کی طبیعت بہت خراب تھی، مگر اس کے باوجود وہ صبح صبح اٹھ کر کام کے لیے گھر سے نکل گیا۔ اسے شدید بخار ہو رہا تھا، رنگت سرخ پڑ چکی تھی، اور اس کے باوجود وہ بھاگ بھاگ کر کسی ٹیبل پر انڈے پراٹھے تو کہیں چائے کے کپ رکھ رہا تھا۔ جب سارے لوگ ناشتہ کر کے گئے تو ٹیبل صاف کرنے کی ذمہ داری بھی اسی کی تھی۔ جب وہ ایک میز پر گرا کھانا صاف کر رہا تھا کہ اسی میز پر پڑی چائے کا کپ گر گیا۔ چائے سامنے بیٹھے شخص پر گر چکی تھی۔ بیچارہ بکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ معصوم کم سن اسد کو سامنے دیکھا تو مارے غصے کی ہڑبڑا اٹھا۔ فوراً اسد کو گریبان سے پکڑ کر سامنے کیا اور زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مار کر بولا، اوئے، تو اندھا تو نہیں ہے؟ میرا سوٹ خراب کر دیا۔ کوئی عقل نام کی چیز نہیں ہے، جانتا بھی ہے میں کون ہوں؟ شور کی آواز سن کر ہوٹل کا مالک وہاں آیا تو وہ شخص ہوٹل کے مالک کی بھی خوب عزتی کرنے لگا۔ ہوٹل کا مالک شرمندگی سے معذرت تو کر ہی رہا تھا، مگر وہ بھی اسی کے ساتھ مل کر اسد کو مارنے لگا۔ وہ بیچارہ پہلے گاہک سے مار کھا رہا تھا اور اب مالک کا بھاری بھرکم ہاتھ تو جیسے اس کے چہرے کو سن کر چکا تھا۔ وہ شخص تو شور مچاتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ ایک بار پھر اسد کی سختی آ چکی تھی۔ مالک اسے کھری کھوٹی سنانے لگا اور دھمکی دی کہ اگر دوبارہ تم سے ایسی غلطی ہوئی تو میں تمہیں بغیر تنخواہ کے ہوٹل سے نکال دوں گا۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں، بخار سے ویسے اس کا وجود تپ رہا تھا اور اب یوں مار کھا کر تو ویسے ہی اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ اس کے ناک سے خون رسنے لگا، اس کے باوجود وہ آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کام میں مگن ہو گیا۔ آج مہینے کی آخری تاریخ تھی اور اسے تنخواہ بھی ملنی تھی۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ نہ جانے مالک اب کیا کرتا ہے، اسے کتنی تنخواہ دیتا ہے۔ یہی سوچ سوچ کر وہ ہلکان ہوتا جا رہا تھا۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب مالک نے سبھی ملازموں کو اپنے پاس اپنے کمرے میں بلوایا اور سب کو ان کی تنخواہ دینے لگا۔ سب سے آخر پر اس نے اسد کو بلایا تھا۔ اسد جب مالک کے کمرے میں گیا تو اسد کو دیکھ کر مالک کے ماتھے پر تیوری چڑھائی۔ وہ غصے سے اسد کو دیکھنے لگا اور پھر اس کے حصے کے رکھے ہوئے 10,000 نوٹ اٹھا کر گننے لگا۔ کہنے لگا کہ تو نے اس ماہ غلطیاں تو بہت کی ہیں اور کام چوری بھی بہت کرتا رہا ہے، دل تو نہیں چاہتا کہ تجھے پوری تنخواہ دوں؟ تو اسد فوراً بول پڑا، کہنے لگا کہ نہیں مالک، ایسا مت کرنا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ وہ مالک کے قدموں میں گر چکا تھا تو مجبوراً مالک کو بھی اس پر کچھ ترس آ ہی گیا۔ اس نے 10,000 روپے اس کے اوپر یوں مارے جیسے وہ اسے اس کی محنت کی کمائی نہیں بلکہ بھیک دے رہا ہو۔ اتنی ذلت، اتنی بے عزتی کے باوجود اسد نے خاموشی سے اپنی محنت کی کمائی اٹھا کر سینے سے لگا لی اور پھر ان نوٹوں کو چومنے لگا۔ وہ آج بڑا ہی خوش تھا، گویا وہ سارے دکھ درد بھول چکا تھا اور اس کے زخموں پر جیسے مرہم رکھ دی گئی ہو۔ وہ وہاں سے چلتا ہوا گھر جانے لگا۔ 10,000 روپے اس نے اپنی اوپر کی جیب میں ڈال رکھے تھے۔ اس کی اوپری جیب پھٹی ہوئی تھی جو کہ آج اس شخص کے پکڑنے کی وجہ سے پھٹ چکی تھی، اس لیے پیسے تھوڑے باہر کو جھلک رہے تھے۔ اسد اپنے ہی دھیان میں گھر کی طرف جا رہا تھا کہ جب اس کا گزر ہمیشہ کی طرح تھانے دار کے سامنے سے ہوا جو سڑک پر کھڑا چیکنگ کر رہا تھا۔ جب اس نے یوں تن تنہا ایک لڑکے کو تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھے دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور لاٹھی کے اشارے سے اسے اپنی طرف بلانے لگا۔ اسد تھوڑا پریشان ہوا تھا مگر چلتا ہوا اس شخص کے قریب آ گیا۔ تھانے دار نے ایک نظر اسد پر ڈالی اور کہنے لگا کہ کہاں سے آ رہا ہے تو، اور یہ جیب میں کیا چھپا رکھا ہے؟ اسد نے ڈرتے ہوئے گہری سانس خارج کی اور پھر کہنے لگا کہ صاحب جی، میں ملازم ہوں، ایک ہوٹل پر کام کرتا ہوں، آج مجھے تنخواہ ملی ہے تو وہی لے کر گھر جا رہا تھا۔ تھانے دار نے یہ سنا تو فوراً اسد کا ہاتھ جھٹک کر اس کی جیب سے ہزاروں کے نوٹ نکال لیے اور پھر ان نوٹوں کو گننے لگا۔ وہ 10,000 روپے تھے۔ کہنے لگا جھوٹ بولتا ہے تو شکل سے ہی مجھے کوئی چور لگتا ہے، یقیناً یہ کسی کی جیب مار کر آ رہا ہوگا۔ اسد کے تو کانوں میں گھنٹیاں سی بجنے لگی تھیں، مارے خوف کے کہنے لگا کہ نہیں صاحب جی، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سارے پیسے میرے ہیں، میں نے اپنی محنت سے کمائے ہیں۔ مگر تھانے دار تو کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کسی طرح یہ 10,000 روپے اس کی جیب میں چلے جائیں۔ اس نے اسد کو فوراً ہتھکڑی لگا دی اور اسے 2-3 تھپڑ مار کر بولا، جھوٹ بولتا ہے تو چور ہے، چور، تجھ پر ایسے ایسے کیس ڈالوں گا تیری ساری اکڑ نکل جائے گی۔ اس نے اسد کو وہی مارنا شروع کر دیا اور پھر اسے گاڑی میں ڈال کر پولیس اسٹیشن لے گیا۔ اسد روتا رہا، بلکتا رہا، معافیا مانگتا رہا، مگر اس تھانے دار کو اس پر رحم نہ آیا۔ وہ تو عجیب ہی لالچ پن پر اتر آیا تھا۔ اسد کو جیل میں بند کر کے وہ مسکراتا ہوا اپنے موبائل پر ویڈیو دیکھنے لگا۔ جو ہی فیس بک کھولی تو سامنے ایک ویڈیو نظر آئی جسے دیکھ کر تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔
یہ ویڈیو تو اس کی تھی جو کچھ دیر پہلے سی سی ٹی وی کیمرے کی لگی ہوئی تھی۔ یہ سی سی ٹی وی کیمرہ ایک گھر میں لگا ہوا تھا جس سے باہر سڑک کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا کہ کیسے ایک تھانے دار معصوم بچے سے پیسے لے رہا ہے اور پھر اسے مار کر زبردستی ہتھکڑی لگا کر گاڑی میں ڈال رہا ہے۔ اسے تو فکر ستانے لگی، فوراً اس بچے کو تھانے سے باہر نکالنے لگا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ بات بڑے افسروں تک پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے فوراً اس تھانے دار کو معطل کر دیا اور اس بچے کو جیل سے نکالا اور اس سے معذرت کی۔ وہاں کے ایس ایچ او کو جب اس لڑکے کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ 7 سالہ بچہ ایک ہوٹل میں نوکری کرتا ہے تو انہوں نے اس کا خرچ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور اسے پڑھانے کا ذمہ لیا۔ اس کی ماں کا بھی علاج کروانے لگے۔ یوں اسد کے دن پھر گئے تھے اور وہ پرسکون زندگی گزارنے لگا۔ قسمت کب اور کہاں بدل جائے کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ کچھ ایسا ہی اسد کے ساتھ بھی ہوا تھا۔